أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ باؤ کا معنی اور اما رہا من وہ شخص یا جو شخص مسئول ہے یا شرطیہ بھی بنا لی اس کو شرط آگے اس کی جزا اوتیا دیا گیا یہ باب آتا آتا مجبول اوتیا وَأَمَّا اور رہا من وہ شخص اوتیا جس کو دیا گیا کتابہ کتاب کا معنی نامہ اعمال ہو اس کا کتابہ مضاف ہو جائے گا نا حضری مضاف لے لیں اور رہا وہ شخص اوتیا دیا گیا جس کو ماضی مجہول باہر کر گئے کتابہ وہ اپنا نامہ اعمال ورا کا معنی ہوتا ہے پیچھے ورا پیچھے ظہری پیٹھ ہی اپنی یعنی ظاہر کا معنی ہوتا ہے ظاہر کمر کو بولتے ہیں یہ بیک پیٹھ کے پیچھے ظہر ہی اپنی پیٹھ کے پیچھے برا کا معنی پیچھے ظاہر ہی اپنی پیٹھ کے یعنی ظاہر کا معنی پیٹھ ہی کا معنی اپنی اضافت ہوگی نا اسم کے ساتھ میر مل کے آگے وَأَمَّا اور رہا یہ برا جو ہے یہ ظرف ہے یعنی جو کلمہ دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے کا معنی ادا کرے وہ ظرف ہوتا ہے وَأَمَّا اور رہا من وہ شخص اوتیا دیا گیا جو کتابہ اپنا نامہ اعمال وراء ظہری اپنی پیٹھ کے پیچھے اگر آپ قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ پڑھیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو دیا گیا بائیں ہاتھ میں پیچھے کس کا بیان ہوا دائیں ہاتھ کا یہاں پر کیا ہوا یہ پیٹھ کے پیچھے دوسری جگہ قرآن پاک میں آ رہا ہے اس کو بائیں ہاتھ میں جس کو دیا گیا اس میں دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ نامہ اعمال دیا بائیں ہاتھ میں جائے گا لیکن اس کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے جو مجرم ہوگا اس کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے اور اسی کنڈیشن میں بغیر ہاتھوں کو کھولے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دبایا جائے گا یہ معنی ہے دوسری قرآن پاک کی آیت میں ہے اس کو بائیں ہاتھ میں جس کو دیا گیا نامہ اعمال یہاں پہ آ گیا پیٹھ کے پیچھے اس کا معنی وہ ہاتھ اس کے پیٹھ کے پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے اسی حالت میں اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا فسوفا کا معنی فس سوفا کا معنی ان قریب یدعو وہ پکارے گا دعا یدعو کا معنی پکارنا دعا ہے پکارنا دعا ماضی ہے یدعو مضارع یدعو بعد میں کر گئے فسوف ان قریب یدعو وہ پکارے گا صبورا ہلاکت کو صبور ہلاکت جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ وہاں پر ہلاکت کو پکارے گا جب اس کی آنکھوں کے سامنے عذاب ہوگا
وہ پکارے گا کہ کاش میں مر جاؤں، میری روح نکل جائے اور مجھے اس عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہاں پر موت کو بلائے گا، موت کو پکارے گا کہ مجھے کسی طرح موت آ جائے، میں کہیں کسی طرح مر جاؤں۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک دمبا لا کر ذبح کرے گا اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ اعلان کرے گی آج موت کو مار دیا گیا، آج موت کو موت دے دی گئی۔ اب جو جنت میں وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں، جو جہنم میں وہ ہمیشہ کے لیے، اب موت نہیں۔ تو یہ فسوفا، پس ان قریب یدعو، یہ پکارے گا صبورا، ہلاکت کو، موت کو دے گا، کاش مجھے کسی طرح موت آ جائے۔ وہ جہنم کے جو ہوگا، جو مالک ہے، اس کا بھی نقشہ اللہ نے وقالو یا مالک لیقضی علینا ربک، جہنمی کہیں گے مالک جو دروگا ہوگا جہنم کا، یہ جہنمی کہیں گے ان کو اے مالک اپنے رب کو کہے وہ ہمیں موت ہی دے دے۔ وہ کہے گا قال انکم ماکثون، نہ اسی میں رہو پر زندہ رہو۔ بیسلا، اور وہ داخل ہوگا، سالیہ یسلا، سالیہ یسلا کا معنی ہوتا ہے داخل، یعنی آگ میں داخل ہوگا۔ واو کا معنی اور یسلا، سالیہ ماضی ہے، یسلا مضارع، یسلا فعل، ہوا اسم الفاعل۔ فیسلا، اور وہ داخل ہوگا سعیرا، بڑھتی ہوئی آگ کے اندر، سعیر جو شعلے مارتی ہوئی آگ ہے۔ اب یہ شخص جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے، اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں انہو، بے شک یہ جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا، کانا، کیا معنی نہیں ہوگا، کانا تھا، کانا مانا تھا ہی نا، فی کا مانا میں، آل کا مانا گھر، ہی کا مانا اپنے، انہو بے شک یہ، کانا تھا، فی اہلہ اپنے گھر میں، مسرورا خوش، یہ کیا نہیں رہا وہ دوسرا نہیں جگہ مسرورا خوش، اس نے اپنی زندگی گھر میں خوشی خوشی گزاری ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، اولاد ہے، بزنس ہے، سہولیات ہیں، بڑی خوشی خوشی زندگی گزارتی ہے۔ اللہ نے مومنین کا نقشہ بھی کھینچا ہے، وہ اپنے گھروں کے اندر مشفقین، ڈرنے والے تھے، وہ دنیا میں بھی زندگی ڈر ڈر کے گزاری ہے، کہیں یہ عمل ہماری ہلاکت کا باعث نہ بنے۔ یہ شخص اس نے دنیا کو جنت سمجھ کے گزار دیا، خوشی خوشی، انہو بے شک یہ، کانا تھا، فی اہلہ اپنے گھر میں، مسرور خوشی، یہ نعمتیں خوشی خوشی گزار کے آ گیا، اب کوئی فکر نہیں تھی اس کو، کوئی اپنی موت کی فکر نہیں، مجھے مرنا ہے، مجھے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یہ فکر نہیں تھی۔ یہ اللہ خود کہہ رہے ہیں انہو بے شک یہ، ظن سمجھتا تھا یا گمان رکھتا تھا، انہو بے شک یہ، ظن گمان رکھتا، سمجھتا تھا، ان یہ کہ، لن ہرگز نہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا لن کا معنی ہر، جب بھی آئے کا معنی ہوگا ہرگز نہیں، انہو بے شک یہ، ظن، ظن یظن کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا، ظن ماضی ہے، یہ ظن مضارع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا، سمجھنا۔ بے شک یہ سمجھتا تھا یہ کہ اللہ یہور، ہرگز نہیں لوٹنا ہے، یہ دنیا میں سمجھتا تھا بس یہ زندگی ہے، لوٹنا ہے ہی نہیں۔ اس لوٹنا یعنی انسان، آدمی کو پتہ ہے کہ مجھے مرنا ہے، لیکن عملی طور پر وہ سمجھتا تھا
اس کا عمل نہیں، اس کے اعمال بتا رہے تھے کہ یہ سمجھتا ہے بس یہی زندگی ہے۔ وگرنہ آپ سے پوچھیں، ہاں مرنا ہے بھائی، اس نے اپنے باپ کے جنازے اٹھائے ہیں، اس نے اپنے بڑوں کے جنازے اٹھائے ہیں، کئی لوگوں کے جنازوں کو کندھا دیا ہے، لیکن عملی طور پر اس کا عمل بتا رہا تھا کہ یہ سمجھتا ہے بس یہی ہے، مرنا نہیں ہے۔ انہو یقیناً یہ زنا سمجھتا تھا، گمان کرتا تھا، ان یہ کہ لن ہرگز نہیں یہود وہ لوٹے گا۔ یہ اس کا تصور کیوں پیدا ہوا؟ وہ کہنا مجھے کوئی دیکھنے والے نہیں، میں بے شتر مہار ہوں، جہاں چاہوں جیسے چاہوں زندگی گزاروں۔ اللہ کہتے بھلا کیوں نہیں تجھے دیکھنے والا تھا، بھلا کیوں نہیں تو یہ گمان جو کرتا تھا کہ مجھے کون دیکھنے والا ہے۔ اللہ فرمایا بھلا کیوں نہیں، انا بے شک ربہ اس کا رب، رب مضاف وہ بھی مضاف ہے، انا بے شک ربہ اس کا رب، کانا تھا، بہی اسے، بہی اسے، بصیرہ خوب دیکھنے والا۔ اس کا رب تو ہر وقت ہر لمحہ اسے دیکھنے والا تھا، اس نے کیسے سمجھ لیا کہ مجھے دیکھنے والا کوئی، میں چار دیواری کی اوٹ میں رہ کر جو کچھ چاہوں کروں، یہ اس کی غلطی تھی۔ بھلا کیوں نہیں، ان ربہ یقیناً اس کا رب، کانا تھا، بھی اسے بصیرہ خوب دیکھنے والا۔ اب اما اور رہا من وہ شخص اوتیا دیا گیا جس کو کتابہ اس کا نامہ اعمال، براء ظہری اس کی پیٹھ کے پیچھے، فسوف پس ان قریب، یدعو وہ پکارے گا سبورا ہلاکت کو، موت کو، ویسلا اور وہ داخل ہوگا سعیرا بڑھتی ہوئی آگ میں، انہو یقیناً یہ کانا تھا فی آلہ اپنے گھر میں، مسرورا خوشی خوشی، یہ ہے سر یسور باب سے، سر یسور کا معنی خوش ہونا۔ انہو یقیناً یہ زنا سمجھتا تھا، ان یہ کہ لن ہرگز نہیں یہود یہ لوٹے گا، یہ سمجھتا نہیں تھا کہ یہ دوبارہ جہاں سے آیا وہاں لوٹے گا۔ بلا کیوں نہیں، ان یقیناً ربہ اس کا رب، کانا تھا بھی اسے بصیرہ خوب دیکھنے